السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج میں اس کا نام کیا معاشرے پہ گہری نظر ڈالتا ہوں۔ تو اقبال چونکہ سچ میں رہتے تھے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے علامہ اقبال نے ہر چیز پہ ریسرچ کی، مذہب ہو، تاریخ ہو، عظیم شخصیات کو بھی پڑھا اور ہر چیز کی گہرائی میں گئے، اور قوم کی سمت متعین کرنے کے لیے آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ تو چونکہ اقبال کے طالب علم کی حیثیت سے جب میں دیکھتا ہوں معاشرے کو، کیونکہ اقبالیات سے وابستگی رہی، تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بھی حیرت ہوتی ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں معاشرہ کیسے، معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ اور معاشرے میں اب دیکھیں، برا شخص بھی سچائی کا سہارا لیتا ہے، کسی کو سبز باغ دکھاتا ہے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ دین ہو، چاہے کوئی اور ہو، یعنی کہ سچائی کی کتنی طاقت ہے۔ تو لوگوں کو بیوقوف بنانا سچائی کے ذریعے، جبکہ حقیقت میں سچائی سے پرے کام کرنا اور اپنا ایجنڈا سیٹ کرنا، استغفر اللہ، منافقت کا لبادہ ہونا، یہ ایک بہت بری چیز ہے۔ تو میں جب دیکھتا ہوں کہ معاشرے کی تباہی کی وجوہات کیا ہے، تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ایک طرف بے لگام سیاستدان ہیں اور دوسری طرف علماء دین کے گناہوں کے نام پہ توبہ کے پرمٹ ہیں، اور یوں معاشرہ تباہ ہو، معاشی طور پہ بھی تباہ ہو گیا اور اخلاقی طور پہ بھی تباہ ہو گیا، اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اعلان بغاوت کر دیا کہ ہم تجھے نہیں مانتے۔ یہ اعلان بغاوت ہی ہے کہ آپ کے معاشرے میں کچھ سچ نہیں بولتا، اور سچ نہ بولنا ایک بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے اسلام کے موقف کے وجہ سے دیکھا جائے تو۔ پھر اگر کوئی قتل و غارت کرواتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ پورے نظام کو جو ہے جتنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کن فیکون کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نائب کا تصور دیا تاکہ معاشرے کا نظام برقرار رہے۔ جب نائب ختم ہو جائے گا تو معاشرے کا نظام ان بیلنس ہو جائے گا، غیر متوازن ہو جائے گا، اور یوں معاشرے میں تباہیاں جنم لیں گی، اور غریب مسکین مسیحا کو پکاریں گے۔ اور یہی نہیں، آج میں جب دیکھتا ہوں تو غریب بھی حدوں سے بڑے نظر آتی ہیں، وہ اخلاقی انصاف ان کے نہیں رہے، عمرہ جو ہیں وہ متکبر نظر آتے ہیں، علماء دین کے گناہوں کے نام پہ پرور نظر آتے ہیں، اور اعلان بغاوت جاری ہے۔ شراب نوشی کرنے والا نشے میں مست ہے، لوگوں کے حقوق چھیننے والا وہ اس نشے میں مست ہے، کوئی کسی کی پراپرٹی چھین رہا ہے، کوئی کسی کا مال و دولت چھین رہا ہے، کوئی ملاوٹ مافیا والے ملاوٹ کرنے میں مہو ہے، اور وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس سے کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ اور یہ تمام خرابی اس لیے رازق اللہ کو نہیں مانتا، اور جو رزق کی غیر منصفانہ تقسیم کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور اللہ پہ توکل نہ کرتے ہوئے لوگوں کے حقوق سلب کرنا، چاہے کوئی ملاوٹ کرنے والا ہے، چاہے کوئی حقوق چھیننے والا ہے، چاہے ویسے کسی کو لوٹنے والا ہے، تو دیکھا جائے تو یہ لانے بغاوت ہے۔ ایک طائفہ جب ناچتی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے۔ ایک عورت اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے، ایمان ختم کر لیتی ہے، یا کوئی کر لیتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی انسان اپنے کردار اور اخلاق کو بیچ کھاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی انسان حدیں بلانگنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر کسی انسان کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے تو وہ تو اسلام کی بنیادی جو طریق ہے اس پہ بھی پورا نہیں ہوتا، تو عشق کے پرمٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا ایسے لگتا ہے مجھے جیسے بغاوت پہ سب اترے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اپنی خدا بن کے فیصلے کر رہے ہیں، اور خدا کے احکامات کو پسے پوچھ ڈال رہے ہیں، خدا کے احکامات کو پسے پوچھ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور قوانین جو ہیں وہ بے معنی سے۔ اللہ تعالیٰ نے
حکمت و دنائی والی کتاب دی تاکہ لوگ حدوں کو نہ پھیلائیں. وہ دیکھیں کہ اللہ نے لوگ امتیں تباہ کر دیں، جس نے ناک بول میں کمی کی، جس نے فحاشی کی، اسی طرح مختلف جو بھی عیوب تھے، عیب تھے قوموں میں، تو تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنے معیارات قائم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نائب بننے کے لیے بھی معیارات پورے کرنے پڑتے ہیں. آپ کا دل چڑی جیسا ہونا چاہیے، حکمت و دنائی آپ کی میراث ہو، آپ اللہ کے نور سے دیکھنا شروع ہو جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نائب بناتا ہے. اور پھر وہ منزل آتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی خدائی بھی دیتا ہے اور خدائی کے احکامات کو یوز کرتے ہوئے فیصلے صادر کرتے ہو. تو وہ خدائی طاقتیں ساتھ ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اور جب بغاوتیں جنم لیں گی تو انسانیت کی تذلیل ہوگی، ایمانی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، شخصیات کا خاتمہ ہو جائے گا، بلند شخصیات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور ایجنڈا کس کا سیٹ ہوگا؟ شیطان کا. اور ہوس دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام، عشق گرائے کشائے کا فیض نہیں عام ابھی. یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں. تو ہوس پہ وان چڑھ رہی ہے. تو جب ہوس ہو جاتی ہے تو رحمانیت کی طاقت اور رحمانیت کی رحمتیں اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں. تو غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ غلطی کریں. بائک چلانے میں غلطی ہو رہی ہے، ڈرائیونگ میں غلطی ہو رہی ہے، پڑھنے پڑھانے میں غلطی ہو رہی ہے. اس بات صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم، جو ہمیں سادہ کی رسی میں نہیں ہے. بچے سمجھ نہیں پا رہے، غلطیاں کر رہے ہیں. جو جس میں جتنی زیادہ ایکوریسی ہوتی ہے اس سے اتنی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا اسٹوڈنٹ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا. اسی طرح بد کردار انسان کبھی بھی خدا کا منظور نظر نہیں ہو سکتا. اور حکمت و دنائی والا انسان، حکمت و دنائی کو اسی لیے اسلام نے اہمیت دی ہے کہ غلطی بھی نہ ہو. ہاں چھوٹی موٹی غلطیاں اسلام معاف کرتا ہے، تو وہ چھوٹی غلطیاں ہیں. اس طرح اعلان بغاوت کو اللہ پسند نہیں کرتا. کوئی اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کر دے، خدا بن کے نظام کائنات کو ہی بدل دے اور انسانیت سسکیاں لے اور مسیحا کو پکارے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مثالی معاشرہ قائم کیا جائے. مرد مومن کی یہ ذمہ داری نظر آتی ہے، مرد مومن نہیں نظر آتا. پھر قوانین ایسے نافذ کیے جائیں کہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے تو کم از کم قوانین کے ڈر سے ہی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. کچھ لوگ جنت کی خواہش کے لیے عبادات کرتے ہیں. تو اگر میں کیٹیگرائز کیا جائے تو کیٹیگریز میں تقسیم کروں تو پہلی تو بات ہے کہ میجورٹی آف دا مسلم، بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہی نہیں کرتے. یعنی کہ بغاوت کیا ہوا ہے، قتل کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ڈکیٹی کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ کون ہے تو کون نہیں، چاہے اس کے ہر کوئی جو ہے نا. اب دیکھیے اچھا انسان ہر جگہ اچھا ہے، صاف پانی ہر برتن میں صاف نظر آئے گا. برا انسان ہر جگہ پہ برا نظر آئے گا، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ شفٹ کر لیا جائے. تو لہٰذا جب اتنے زیادہ بگاڑ، یا میں تو اب جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا نا وہ اچانک سے میرے ذہن میں اسکپ کر گئی ہے اور میں حیران ہوں. جو جس ٹاپک کو میں نے ابھی ٹچ کر رہا تھا وہی میرے ذہن سے نکل گیا. میں دوسری طرف شفٹ کر جاؤں گا جو پوائنٹ میرے ذہن میں ہے. تو یار میں ایک دن سوچتا ہوں کیا تھا یار. اچھا چلے چھوڑیں یار، میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں آ گیا. اچھا تو اب دیکھیے بہت سارے جو ہے نا وہ تو اللہ کی رجوع ہی نہیں کرتے. دوسری کیٹیگریز مسلمانوں کی یہ ہے کہ پہلی میں نے بتایا کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا اصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دوسری کیٹیگری ان کی آتی ہے جو چھوٹی موٹی عبادت کر لیتے ہیں اور برائیاں بھی لگا کے کرتے ہیں اور اللہ نے بغاوت بھی کیا ہوا ہے، جبکہ نماز بے حیائی نماز برائی اور بے حیائی سے ہوتی ہے. اب ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، مسلسل عبادات بھی کر رہے ہیں اور گناہوں میں بھی ملا ہوا ہے. پہلی تو کیٹیگری کی نہیں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں رجوع ہو رہا.
روٹی کے لالے ہیں یا نوڈل سوٹ ہے یا جو بھی ہے. دوسری کیٹیگری یہ آ جاتی ہے. تیسری کیٹیگری ایسے علماء کی ہے جو توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمنڈی ہوئے ہیں, جو پیک پہ ہیں, جو فرنٹ پہ ڈیل کرتے ہیں مذہب کو اور مذہب کے ریپریزنٹر کے طور پہ پیش ہوتے ہیں, نمائندگی کرتے ہیں مذہب کی. تو وہ بھی اس کا نام کیا ہے, انہوں نے بھی توبہ کے نام پہ. اور کوئی بھی ایسا علماء دین آج جو 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 جھنجھوڑے اور مصالح معاشرہ کے حوالے سے کام کرے. صرف آپ قرآن پورا اخلاقیات کی بات کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہیں اخلاق نہیں ہے تو تم کسی کام کے نہیں. مولوی کہتا ہے تم اخلاق ہو نہ ہو ہمارے فرقے کے لیے اشتعال انگیز باتیں کرو, فرقے کو فلفل کرو, اس کے لیے فنڈنگ کرو, تمہیں عشق کا پرمٹ ہم دے دیں گے. خدا کے پرمٹ کی بھی نوٹ بلا وہ کہتے ہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو آج یہ دیکھا جائے تو پھر جب علماء دین ہی بدل جائیں گے تو اسلام میں قاضی کا تصور, قاضی جو ہے وہ اچھے فیصلے کرتا ہے, وہ بادشاہ وقت کو, حاکم وقت کو احساس دلاتا ہے کہ تم ادھر جا رہے ہو. آج علماء دین فنڈنگ کے لیے ان حکمرانوں کی حکومت کا حصہ بنتے ہیں. اس طرح معاشرے میں اصلاح کا پہلو ختم ہو جاتا ہے. پھر فرقہ واریت کے لیے کروا کرتے ہیں تو پھر معاشرے کی پردار بہتر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرقہ واریت کی صرف نظریات ہی مان لیے جائیں, تم جنت میں چلے جاؤ گے, جب یہ کردار کی خوبصورتی کی بات نہیں ہے. اب دیکھا جائے تو اب ایک اسٹوڈنٹ امتحان میں ہی نہیں جاتا تو اس کو وہ کیا کہے گا اس سے غلطی ہو گئی ہے, یا وہ سبق ہی اسباق نہیں یاد کرتا, امتحان میں جاتا ہے تو بیٹھ کے آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے آؤٹ آف کورس پیپر آ گیا. تو وہ تو اس نے تو پہلے سے بغاوت کیا ہوا تھا, آؤٹ آف کورس تو کورس آنا ہی تھا نا. لہذا غلطی اور بغاوت میں بہت فرق ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کا آپ کو نہیں پتا تو آپ اس میں بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور چھوٹے موٹے جو نئے جو اسٹیجز آتی ہیں, منازل آتی ہیں, اس میں آپ کو آپ کا نالج اور اس میں فرق ہوتا ہے, تو اس لیے آپ 100% پرفارم نہیں کرتے, تو لہٰذا آپ سے غلطی ہوتی ہے. اور جبکہ بغاوت یہ ہے کہ ایک سچائی کا پتہ ہونے کے باوجود آپ خدا کے نظام کو چیلنج کرتی ہے. پر ایک عورت ڈبل مائنڈڈ عورت بد کرداری کر کے شوہر کو کہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو شوہر مانے گا, اگر وہ غیرت مند ہوگا وہ تو فوراً ڈیورس دے گا. اسی طرح اگر بندہ ہے تو وہ اس طرح لوفر نہیں کرنے والا, اور وہ عورت کو کہے, اگر وہ پتیزا ہو تو اس کو کہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو وہ مانے گی. جبکہ کردار کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ تربیت کیسی کی ہے, کتنی پختگی میں ہے کہ آپ بھٹکتے نہیں. آج ہر کسی کو پتہ ہے لا علمی نے رکھی لائی تیری, عالم فاضل بیچکاریں, دین و ایمان اپنا, ہر کسی کو پتہ ہے غلط کیا صحیح کیا. ایون جاہل کو بھی پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا, منافقت نہیں کرنی, اپنی زبان اور سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے. بڑی بڑی کتابوں پڑھنے والوں کو تو بہت ہی پتہ ہوگا نا, مگر ان کی دین کا جمع خرچ جو جب آتا ہے نا تو یہ خود ہی بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. سچ بولنا اسلام میں دیا ہے, اور پھر ان کی فتویٰ میں ہاں مجبوری کے تحت سچ بولنا, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے, ہاں کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے, ہاں یہ تو یعنی کہ وہ دین کی ہی خود ہی نفی کرتے جا رہے ہوتے ہیں, خود ہی نفی کرتے جا رہے ہوتے ہیں. تو جبکہ مثالی معاشرے کا تصور ہی ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو دین کے احکامات ہیں نا یہ بھی تسلسل کے ساتھ اترے ہیں, اور ان میں ایک ربط ہے, اور اس کو جو اگر تسلسل ختم کیا جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور جب خواہش نفس کا انسان شکار ہوتا ہے تو پھر تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا. جب بغاوت انسان کے دل میں ہو تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گی. یہ طائفہ عورت شادی کے بعد بھی باغی ہی رہتی ہے, اس کی عادتیں غلط پڑ جاتی ہیں, تو وہ مرد کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ باغی ہی رہے گی, کیونکہ وہ ہوس کا شکار ہوتی ہے. ایسے ہی کوئی بھی شخصیت جس میں بغاوت ہو, ایک اسٹوڈنٹ باغی ہے, وہ کلاس روم میں بھی اس کو باہر یہی خواب آ رہے ہوں گے کہ وہ بھاگ رہا ہے کلاس سے, اور اس سے دل نہیں لگ رہا, یہ جلال استاد ہے اور میں باہر گھوموں, کل میں کلاس میں نہیں آؤں گا. بغاوت دل میں ہے, ہوس اس کے ہے کہ کھیلنے کی ہوس, اپنے جو ٹائم ضائع کرنے کا خواہش ہے اس کے دل میں. تو یہ غلطی اور بغاوت ایک بڑا فرق ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب نے بغاوت کیا ہوگا خدا کی ذات سے. اور زمانے بدلتے ہیں. عیسائیوں نے بغاوت کر دی, ایک طرف راہبہ کا تصور ہے ادھر کہ ایک عورت کنواری رہے اور سارا زندگی وہ مشن پہ لگا دیتی ہے, اور دوسری طرف ان نے طائف کا کلچر بھی پروموٹ کر دیے, کلب بھول گئے, یہ کیسا تضاد ان میں پایا جاتا ہے. تو غلطی میں
اور تربیت میں اور ناقص تربیت میں بہت فرق ہوتا ہے. اور معیار سے اچھی عظیم شخصیات معیار سے نہیں گرتی. اب ہم میں نئی اسٹیج میں جانے لگا ہوں, نئی عنوان کی طرف جانے لگا ہوں کہ شخصیت سازی ہے کیا. شخصیت سازی ہے کیا. ایک جھوٹے سے آپ ملیں گے, آپ کے ذہن میں آئے گا یار چھٹو جی وہ تو ہے ہی جھوٹا. آپ اس سے اگر ایک منافق سے ملیں گے تو کہیں گے یار وہ تو ہے ہی ڈبل مائنڈیڈ ہے, وہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے والا ہے, وہ ہر کسی کو لارے لگانے والا ہے. لیکن اچھے انسان سے جو انسانیت کی اطلاع چاہتا ہے آپ سے, اس کا ذہن اس کے متعلق آئے گا, آپ کا اس کے ذہن میں یار ہی از دا رائٹ پرسن. اسی طرح جو لٹیرا ہے اس کے مطلب آپ کہیں لٹیرا ہے. ایک بد کردار انسان, فلرٹ کرنے والا, وہ آ گئے یار یہ تو ایسے ہی ہر کسی کو چھیڑتا ہے. اسی طرح یہ شخصیت انسان اپنی پہچان شخصیت کو خود بناتا ہے. ہر انسان اپنی شخصیت. اب شخصیات میں دیکھا جائے جتنی بھی عظیم شخصیات ہوئی ہیں, تو مولوی کا کنسیپٹ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا ہوگا. کسی طاقتور شخصی سے اٹیچمنٹ حاصل کرنا, اس سے فنڈنگ لینا اور پھر اپنی فرقہ کرنا اور لوگوں کو بڑے بڑے فتوے دینا, اور یہ سارا ایڈی چوڑی کا زور اس چیز پہ لگا دینا کہ اس کا فرقہ ہی سچا ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ عالمی مرد مومن اہل ایمان صورت خرشی جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر نکلے ادھر ڈوبے, تو پوری دنیا کی تصویر کے لیے نکلتا ہے اللہ کا بندہ, اور جہاں جہاں مظلوم ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہے. بھائی یہاں پہ مدد کا تصور نہیں ہے, ادھر تصور کس چیز کا ہے کہ ہمارا فرقہ سچا ہو جائے اور اب مخالف کو گالیاں دو, اپنی تعداد بڑھاؤ اور اب جوش تقریریں کرو, لوگوں کو متاثر کر کے ان کی جیبوں سے پیسے نکلواؤ اور یوں ان کو جنتیں بانٹو اور بتاؤ کہ خدا ان سے خوش ہے اور وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تانا دینا نہیں دیا. تانا دینے والا, تقبل کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. تو جو نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کافروں کو بھی تانا دینا نہیں دیا تھا, بلکہ قلوب کی اصلاح کی, ان کے قلب و نظر کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے کام کیا. ان کو ایک حقیقت میں مبنی سوچ دی, ایک سچائی کا راستہ بتایا. اندھے ہی رہے اور جن کے دل پاک صاحب تھے وہ ہدایت پہ آگے. تو لہٰذا شخصیت سازی کیا ہے. اب شخصیت میں صوفیہ اعظام کا نام آتا ہے. صوفیہ اعظام جو ہے, اب صوفیہ اعظام جو ہے وہ جتنی انسان کی شخصیت بلند ہوتی ہے ان کے معیارات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. درویش صوفی کے متعلق ابھی آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ خواہش نفس کا شکار ہوگا. وہ تو بے نیازی کا رنگ لیا ہوتا ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ سے لو لگانے کی وجہ سے انہیں اللہ کی دوستی ملتی ہے, وہ بھی بے نیاز ہوتی ہے. انہیں دنیا کی کسی بھی چیز کی چاہ نہیں ہوتی, اور ایک دم غافل سودم کافر جذب و مستی کی وہ جس کیفیت میں ہوتے ہیں. تو پھر یہ لوگ جن کے دل گندے ہوتے ہیں, جو لوگ چھوٹی چھوٹی خواہشات کا شکار ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ظرف ہوتے ہیں, بلند خیالی بھی ہوتی ہے, تو صوفیہ اعظام کی نظر میں یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ان کو بے معنی, صوفیہ اعظام ان کو بے معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں, بے حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں, راستے سے بھٹکے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں, مگر کہتے نہیں ہیں. مگر دنیا دار لوگ صوفیہ پہ طنز گالے ہوتے ہیں, وہ اپنے عہدہ طاقت دولت پہ تکبر کرتے ہوئے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ کہ جو شخصیت ہے وہی ختم نظر آتی ہے, نہ بلند خیالی نظر آتی ہے, نہ ان کا دل نرم ہوتا ہے, نہ ان میں حکمت و دانائی ہوتی ہے, نہ وہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں, اور نہ اللہ سے ان کی لو ہوتی ہے, اور یوں نہ ان کے دل میں اللہ کے لیے کوئی محبت ہوتی ہے, نہ جذب و مستی ہوتی ہے. تو پھر عشق نہ ہونے کی وجہ سے, جان و مال دل کی جان و مال اور جان قربان کرنے کے لیے قربانی کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہوتی ہے. صوفیہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قربان ہے. اب ان کے معیارات بہت بلند ہوتے ہیں. صوفیہ اعظام کے معیار ان کو متاثر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ خدا سے وابستگی کی وجہ سے جس مقامات پہ ہوتے ہیں خدا کی ذات پاک کا رنگ ان پہ رنگ چڑھ جاتا ہے. تو خدا کے وہ قریب ہوتے ہیں, تو خدا ہی ان کے دل اور دماغ قلب و نظر کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور راز افشا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتی ہے, اور وہ جذب و مستی کی کیفیت میں ہوتی ہے. اب جذب و مستی کی کیفیت کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے اگر کسی صوفی کے دل میں جذب و مستی کی کیفیت کم ہوتی ہے, جذب و مستی کی کیفیت کم ہوتی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. صوفیہ اعظام کی جذب و مستی کیسے بڑھتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے. اگر کبھی بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفیہ کے جذب و مستی میں کمی آتی ہے, تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں ہے, کیا انہوں نے کوئی ایسا فیل تو نہیں کر دیا کہ خدا کی ناراضگی کا باعث بنے. اور جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ سخت سزا ہوتی ہے.
یہ تو مولوی نے پرمٹ دیا نا کہ آخرت میں دیکھی جائے گی، رب بخش دے گا اور یہ ہو جائے گا اور فلان ہو جائے گا، جبکہ آپ کی شخصیت ہی تباہ ہو چکی ہوئی ہے، آپ کا دل اور دماغ ہی پتھر دل ہو چکا ہوا ہے اور سوچنے سمجھنے کی سکت ہی ختم ہو گئی ہے، اور آپ نے حکمت و دنائی نہیں لی تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بخشے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ اپنی انگلی کاٹ لیں، اپنے اعضاء کاٹ لیں، گنجے کو بال نہیں ملتے، خسرا کبھی بھی مرد نہیں بن سکتا، کسی کا عضو کٹ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو کھیتی اجاڑ دی جاتی ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ وہ پراپر موسم پہ ٹھیک ہوتی ہے، جس درخت کو کاٹ دیا جائے اس کا دوبارہ سے اگنا ناممکن ہے، جڑوں سے ہی اکھاڑ دیا جائے۔ تو جب ہستیاں ہی تم تباہ کر دیتے ہو، کائنات کا نظام ہی تباہ کر دیتے ہو، اور پھر کہو گے شخصیات ہی تباہ کر دیتے ہو، پھر کہو گے اللہ بخش دے گا، اور یہ ایسے اجڑی ہوئی وادیوں میں کبھی بھی خوشبو دینے والے پھول نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ اتنی تلخ ہے کہ تمہارے دل و دماغ اور تمہاری شکلوں کو اور تمہارے دماغوں کو اور تمہاری سوچوں کو اس طرح بھٹکا دیا گیا ہے کہ تم میں ایک اطمینان بھی نہیں رہا، اور حوث اور ہرس اس قدر بڑھی ہے اسلامی پیروی کرنے کی وجہ سے کہ تم پل پل بھٹک رہے ہو، اور تمہارا طاقت دولت ہوتا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے صوفی کا مقام بلند ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھوں نہیں جو آمدی، اس کی شخصیت ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی شخصیت کو ختم نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے وابستگی قائم رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذرا سی غفلت بھی برداشت نہیں کرتا، اور جذبہ مستی کفیات کو بڑھانے کے لیے ہر دم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے۔ تو جب قریب سے قریب تر کا سفر جاری رہتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے صوفیہ کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان سے پنگا لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو طریق ہوا ہے کہ کس طرح ان کی ہستی مٹ گئی، چاہے وہ نظام الدین اولیاء کا دور ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی میرزا رحمۃ اللہ کا دور، چاہے لال شہباز قلندر کا دور ہو، وہ سیاض رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تبلیغ دیکھیں کہ عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں کو بجھاڑتے تھے، ان کے روحانی بیانات سے جنازے اٹھتے تھے کہ ان کی اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ برداشت نہیں کر سکتا، وہاں پہ زندہ دل ہوتے تھے، آج مردہ دل کے ساتھ جنت کے فرمان بانٹے جاتے ہیں اور خوشحالی کی نویدیں سنائی جاتی ہیں۔ تو علامہ اقبال کے دور میں دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے بھی سرچ کیا، عظیم علامہ اقبال پہ الزامات نظر آتے ہیں، لوگ جو بد کردار ہوتے ہیں وہ دوسرے کو عظیم شخصیات کو بد کردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ علامہ اقبال کے متعلق جی وہ شراب پیتا تھا، وہ جی طوائفوں کے کوٹھوں پہ جاتا تھا، طوائفیں انہیں مثال دی، اس طرح کے بیان نعوذ باللہ، اس نے اپنی بیویوں کو قبول نہیں کیا تھا، اس نے اس وجہ سے اتنی بیویاں گالی اجی، اور ایون میں خود سنتا ہوں، اور بحیثیت اقبال کی شاگرد ہونے کے میں جب حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کے دنیا میں رہنے والے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہیں ان پہ خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے، وہ شخصیت جس کے قلب و نظر میں پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں اور اتنی مول باتیں ملتی ہیں، ان کے متعلق اس طرح کی باتیں کر کے یہ خود کو کیا ثابت کر رہے ہیں، جبکہ وہ جو باتیں کرنے والے تو اس قدر گندی غلیظ شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کے کردار میں تو مجھے ایک سچائی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ہدایت سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے شیطانی ایجنڈا تو سیٹ کرنا ہے نا۔ تو آج بھی دیکھا جائے تو جس طرح قوم کو بھٹکایا جا رہا ہے سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، یہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ شخصیتیں ختم ہو گئی ہیں، یہ شخصیات جھوٹ بولتی ہیں، منافقت کرتی ہیں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ اس طرح منصب عہدہ پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اگر اس کے اب ججز دیکھیں گے تو ججز کے فیصلوں پہ ہاں میں کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں سائڈ کر رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں، قانون کو کلیئر ہونا چاہیے، چاہے کسی کے خلاف بھی قانون جائے، سالوں کا 5 ہے یا 3 ہے یا 2 ہے وہ متفق ہوں، اگر وہ متفق نہیں ہے تو قانون کلیئر نہیں ہے، قانون کو کلیئر ہونا چاہیے، قانون میں بہام نہیں ہو سکتا، اگر قانون میں بہام ہے تو وہ قانون نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ باعث ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کا عدالتی نظام میں دیکھا جائے تو غریبوں کو کیا حقوق مل رہا ہے، غریب بنیادی حقوق سے محروم ہے، انصاف اس کو نہیں مل رہا، کبھی عدلیہ نے اس کے حوالے سے ایکشن لیا، کوئی بھی حکومت آتی ہے لوٹ وسوٹ کرتی ہے اور پھر عدلیہ کوئی ایکشن نہیں لیتی، کبھی بجلی کے 50,000 کا بل بڑھتے ہیں، کبھی 80% قرضے لے لیے جاتے ہیں، کبھی کچھ، تو کبھی عدلیہ نے اس حوالے سے ایکشن لیا، نو۔ کبھی قیمتوں کی چیزیں روز بڑھتی ہیں، پہلے سالوں بعد بڑھتی تھی، اب ہر روز بڑھ رہی ہیں، کبھی ایکشن لیا، نو۔ تو حکومتیں تو اس وقت فارغ ہوگی جب اس طرح کا جب پرفارمنس غلط ہو، میں کیا ہے کہ کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اب شخصیت سازی کی میں سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں اس لیے یہ بات کی کہ بہت سارے لوگ مجھے سیاست میں جانا چاہتے ہیں
کہتے ہیں کہ کسی کی سیاست کو اوکے کرو. یہ میں کہتا ہوں یار میرے اگر اتنا ہی ہو تو میں کسی پارٹی سے تو کوئی MLA کی ٹکٹ لے لیتا یا اپنی پارٹی میں تو لانچ کرنے جا رہا ہوں, تو میں تو کسی سے متاثر ہی نہیں ہوں. تو مجھے سیاست میں بھائی مت گھسیٹو, مگر میرا اپنا موقف ہے جو میں اپنا بیان کرتا ہوں. لہٰذا مجھے کسی سیاسی پارٹی سے نہ گھسیٹو. میرے تو اصلاحی والے سے میں ویڈیوز بناتا ہوں تو میں کسی سے بھی متاثر نظر نہیں آتا, نہ کسی علماء دین سے نہ کسی سیاستدان سے. اب آتے ہیں شخصیت سازی پر. علامہ اقبال متاثر نہیں نظر آتے. متاثر نہیں نظر آتے تو انقلاب کی تھیوری پیش کی نا. اب انقلاب کی تھیوری کیا تھی؟ علماء دین کی کے نقاص بیان کیے, اٹھانا مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. ٹھیک ہے, علامہ اقبال فرما رہے ہیں. تو علامہ اقبال یہ ہے پاش نموز قلندری میں نے کہ مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد, کیونکہ وہاں پہ تو فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑے اور تانے مینے کا انداز دیا جا رہا ہے. تو ان چیزوں سے نکلو, تم عالم اسلام کے لیے نکلو, تم نکلو مظلوموں کی مدد کے لیے اور انسانیت کی ہمدردی کے لیے. تو فرقہ واریت اور وحدت امت کا جو پیغام اقبال نے دیا ہے وہ تو کوئی مولوی نہیں دیتا. لہٰذا اقبال تو اکیلے ہی شہید ٹھہرے جس نے اتنا بڑا مار کا سر کر دیا. اگرچہ کوئی کسی اقبال کی بات مانتا نہیں مانتا, مگر تو ہے نا حقیقت پہ مبنی ہونے کی. آج سعودی عرب نے پرمٹ دے دیا اسرائیل کو 2-3 دن پہلے ملاقات کر کے امریکن سے, اور پھر اس کا نام کیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی انہوں نے ویلکم کیا, اور جناب فلسطینیوں کے خون کو ان کو قتل و غارت کے پرمٹ دے دیے. وہ زمین جو اسلام کا مرکز و محور ہونی چاہیے, امت مسلمہ کے وہاں سے مسائل حل ہونے چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے لیے کام کیا جائے. کیونکہ جب اسلام کا چشمہ پھوٹا تھا تو یہاں سے ہی لیڈی ہوتی تھی پوری دنیا, اور امت مسلمہ کا ایک تسلسل اور ربط قائم تھا. مگر بعد قسم وہ تسلسل اور ربط بھی ختم ہو گیا, اور امت مسلمہ کی جو ہمدردی احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. بلکہ اب امریکہ ان لوگوں کو اس کا نام کیا حفاظت کا پرمٹ دے گا جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. اب امریکہ ان کو لبرل بنا رہا ہے جو کہتے تھے کہ پردہ بڑی اچھی چیز ہے, اب وہاں سے پردے اٹھ رہے ہیں, سینیماز آ رہے ہیں, اور حیرت ہوتی ہے کہ ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں. سعودی عرب دبئی میں مندر بن جاتا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے غلط چیزوں کو. مسلمان تو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں, یہ کچھ بٹ گئے ہوں گے, اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک چاٹا لگانے والی قوم, بد کردار قوم, ناپاک قوم, جس کو ظاہر باطن اپنا پاک صاف کرنا نہیں آتا, بٹکی ہوئی قوم, اس سے امت مسلمان کے لیڈر ہدایت لیتے ہیں اور ان سے انسٹرکشن لیتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. کیا ہے جی وہ مذہب پرست ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی کو ہوتا ہے جی وہاں سے ہمیں مفادات مل جائیں گے, اور یہ وہ. اب چلتے ہیں علامہ اقبال کسی میں متاثر نہیں ہو رہے, اس لیے علماء کی پہ تنقید کی, وہاں پہ جو فرسودہ نظام تھا برطانوی راج اس پہ تنقید کی. پھر اس کا نام کیا ہے ایک پاکستان مارزل میں آتا ہے فلسفی بھی, اور جو ظاہری بندھن لگائے گئے تھے, اسلام بھی اس سے متاثر نہیں ہوتا. اسلام ذات پات رنگ نسل کے امتیازات مٹا دیتا ہے. اسلام کہتا ہے تم میں اگر کوئی بہترین ہے تو تقوی والا ہے, باقی کسی کی کوئی قدر نہیں ہے. تو لہذا آج دیکھا جائے تو کوئی پیزے سے متاثر نظر آ رہی شخصیت, کوئی شخص ٹک ٹاک پہ چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتی ہے شخصیت تو وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. آج شخصیات کے بے بینی تاثر جا رہے ہیں, کوئی عہدہ طاقت دولت سے متاثر ہو کے اپنا ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں, اپنی شخصیت کا سودا کر دیتے ہیں, نظریات میں بھی گھسا دیتے ہیں کسی کو اور اپنی باڈیز میں بھی کسی کو گھسا دیتے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ معاشرے میں کردار میں پختگی ہی نہیں, تربیتیں ختم ہو گئیں, تو اس طرح بھٹکنے کا اتنا نظام چل پڑا. تو پہلے تو حقوق چھینتا تھا برطانوی راج, ہندو. آج مسلمانوں کے حقوق چھیننے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہے, آپ کے سیاستدان نہیں ہیں. آج معاشرے کو تباہ کرنے والے کوئی پنڈت نہیں ہیں, آپ کے علماء دین ہی ہیں جنہوں نے دین کو ہی بدل کے رکھ دیا. اور جو غیرت آتی ہے پاکیزگی کی وجہ سے. جب آپ بد کردار ہو جاتے ہیں, پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے, تو آپ بے حس ہو جاتے ہیں, آپ ان پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ چیزیں انسان کی غیرت سے غیرت جس کو قبول نہیں کرتی. تو لہذا حیرت ہوتی ہے کہ آج لنڈا سوچیں, لنڈا کے مرد و زن کی فرمانی تو پائی جاتی ہے, مگر ایک بلند کردار شخصیت نظر نہیں آتی جو معاشرے کو تبدیل کر سکے. اور ایسی شخصیات جن میں غیرت نہیں ہے, پاکیزگی نہیں ہے, خودداری نہیں ہے, ضمیر زندہ نہیں ہے, وہ کبھی بھی
معاشی کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو پاکیزگی ہدایت ہی اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو دیتا ہے. میں نے اپنی لامتناہ ویڈیوز میں کہا, میں اس لیے بار بار یہ چیزیں کوٹ کرتا ہوں, جسے نہ سنی ہو تو وہ سن لے. تو جو بد کردار لوگ ہیں وہ کبھی بھی معاشی نہیں تبدیل کر سکتے, وہ کبھی بھی حوث کے پجاری معاشی کو تبدیل نہیں کر سکتے. اب دیکھا جائے تو جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں, صوفیہ اعظام ہیں, ان میں درجہ تم پاکیزگی کے اعلیٰ منصب دکھایا. ہدایت بھی اللہ متقیوں کو دیتا ہے, اور جن کے اخلاق و کردار میں پختگی ہوتی ہے وہ بڑھتے نہیں ہیں. آدم علیہ السلام کو بڑا کوٹ کر رہے ہوتے ہیں مولوی, اب آدم نے غلطی کر دی, آدم نے غلطی کر دی, کیا غلطی کی؟ آدم کی غلطی ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانا تھا. مگر غلطی کیا کی؟ گندم کا دانا تو تم کو روز کھاتے ہو. کوئی آدم علیہ السلام نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا تھا وہ جو تم اس پہ حد پہ تنقید بناتے ہو, بڑے بڑے لیکچر تم اپنے جھاڑے ہوتے ہو, جبکہ قوم بددستور تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. قتل و غارت, فحاشی و عریانی, لوٹ کھسوٹ, اور عزتوں کے جنازے, ایمان کے جنازے اٹھ رہے ہیں. تمہیں اسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے. تو آپ کے وہ جو آدم کی تنقید کرنے والے اور منہ پھٹ مولوی, مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سریعان بغاوت. اب شخصیات کس طرح ڈیمیج ہو گئی کہ شخصیت ہے ہی نہیں. جو چونٹیوں کی فوج ہو, چھوٹی سی چونٹیوں کی فوج سے مراد یہ کہ فوج سے مراد میں مطلب یہ رہا ہوں کہ افراد معاشرہ کہ جن کے وہ ان کا کٹ, کسی چیز کا کٹ کو میں لے رہا ہوں, اگر کسی چیز کا کٹ ہے کسی بھی معاملے میں تو اس لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان میں پختگی نہیں ہے, ان کے اخلاق و کردار میں پختگی نہیں ہے, وہ اس مقام پہ نہیں ہے جبکہ مرد مومن تنہا دنیا کو فتح کر لیتا ہے. تو اب اگر سبھی مثالی معاشرہ اور ایک اچھے مسلمان کا تصور ہو تو پھر اگر اتنے لوگوں کے کردار جب پختہ ہوں گے تو خود بخود اس کا نام کیا ہے, جو باطل ہے لڑ جاتا ہے اور حق آتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے. اور پاکستان یا کیا خالی ہاتھ پاکستان لے لیا, عظیم شخصیات نے یہ کردار کی خوبصورتی تھی, اخلاق کی خوبصورتی, یہ ہے شخصیت کہ جس کے سامنے بڑی بڑی توپیں خاموش ہو گئیں, بڑے بڑے مکار عیار لوگ خاموش ہو گئے, اور کردار کی خوبصورتی نے بغیر لڑے جاتے ہیں. تو اللہ سے بڑھ کے قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی, ہاتھ دیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, تمہیں صحت دی, تمہیں رزق سے نوازا, تو تمہارے لیے فرض یہ ہے کہ تم میرے لیے زندگی گزارو, حق اور سچ کے لیے زندگی گزارو, شیطان کے خلاف فلانے بغاوت کرو, لوگوں کو, مظلوموں کو, جاہلوں کو, جو ہدایت سے دور ہیں ان کو ہدایت کی طرف لے کے آؤ, جو جاہل ہیں ان کو حکمت دنائی سے نوازو اور اللہ کے ہدایت کی طرف لے کے آؤ, تاکہ معاشرے میں جو ہے نا وہ خرابیاں کم سے کم ہو سکیں. مگر جب سبھی خرابی جو اس کے ریورس اگر چیزیں چلی جائیں گی تو پھر تو یہی ہوگا نا, ہر کوئی باغی بن کے معاشرے کو تباہ کرے گا. تو خدا پھر اللہ تعالیٰ پھر جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور بے نئی طرح سے زندگی صرف کرنے کی طرف جاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ کا تمہارے سے صحت بھی لینا شروع کر دے گا, کیونکہ انسان تو فنا ہونا ہے نا. آپ کی دولت بھی ختم ہو جائے گی, آپ کی سانسیں بھی ختم ہو جائیں گی, آپ کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. اگر آپ کو عمر جائے گی یا تو ایک وقت کو کہتے طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے, تو انسان جو ہے وہ ایک بے بس طرح اس کا نام کیا ہے بڑھاپے میں پڑا ہوتا ہے, اور بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی ساری زندگی کیا ہوگی. کئیوں کو تو یہ بھی نہیں نعمت زندگی کے یہاں پورے کر سکیں, کئی بچپن میں چلے جاتے ہیں, کئی چھوٹی سی عمر میں چلے جاتی ہیں, کوئی جوانی میں چلے جاتے ہیں, کوئی بڑھاپے میں بھی ایڑیاں نکلی ہوئی مرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی اگر انسان قدر کرے اب تو پھر اس کے قلب و نظر میں جیسے لائٹ روشن کرنے سے رات کو کمرہ روشن ہو جاتا ہے نا, اسی طرح مرد مومن کا دل و دماغ روشن ہوتا ہے, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی نوار ہوتی ہے. وہ جیسے روشنی چلے جانے سے اندھیرا ہو جاتا ہے نا, اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے سے دور ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتا ہے اور شیطانیت کا دل داتا ہوتا ہے تو اس کا دین داد اس کے لیے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے جو کمرہ ہے، جو دل کا ذہن کا کمرہ اور دل کا کمرہ خانہ، یہ طریق ہوتا ہے، اور طریق ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے نا وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے، پیرا گونگا ہوتا ہے، کیونکہ اسے خدا ہی اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اور جس کو خدا اپنے آپ سے دور کر دے تو اس کے لیے تسلیم کیا ہوگی، چاہے اس کے پاس ظاہری اسباب تو ہوں گے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بغاوت کرو ایسے والدین سے، ایسے معاشرے سے جو مثالی نہ ہو، ایسے والدین سے جو بد کردار ہوں، ایسے معاشرے جو انسانی کی تذلیل کرنے والے ہوں، ایسے نظام سے جو انسانیت کے لیے نہ بنا ہو، بلکہ وہاں پہ اجارہ داری کرنے کی ہو، کس کی من چاہی نظریات کی بات ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کی۔ اب بغاوت اور یہ وہ چیزیں، جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ فرد واحد ڈیل کرتا ہے اور جمہوریت میں افراد معاشرہ ہوتے ہیں۔ جب جمہوریت میں لوگ ہوں گے صحیح نہیں سوچیں گے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، ذہنی و جسمانی غلامی ہوگی آپ کے جس ملک میں وہ جمہوریت ہوگی، تو وہ کیا صحیح معنوں میں اپنے رائے قائم کر سکے؟ وہ تو طاقتور شخصیات کے کہنے پہ ووٹ دیں گے، وہ تو اس کا نام کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے، تو لہٰذا ہر فرد پہ جو ہے اور ایسے میں کوئی عقل کا اندھا بھی ہوگا تو جس کو شعور ہی نہیں ہوگا اس نے کیا اپنا رائے کا ووٹ استعمال کرنا ہے۔ اور مزے کی بات، میں نے ابھی آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا، کیونکہ میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ووٹ کاسٹ کروں، تو کیونکہ مجھے کوئی مثالی لیڈر نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ پھر تو جمہوریت فیل ہو جائے گی، کیونکہ غلط لوگ نہیں آئے گی، اور ادھر تو ووٹ کاؤنٹنگ میں بھی بڑی غلطیاں لگتی ہیں کہ اور تیسری چیز یہ ہے کہ الیکشن میں بکسز بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے قتل و غارت نظر آتی ہے، اور اتنی ابھی انتخابات اس میں بھی، اور 51% لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا کے اتنے مایوس ہیں ان سیاستدانوں سے۔ نہ آپ کا انتخابات کا نظام شفاف ہے، نہ سیاستدان اچھے ہیں کہ وہ ڈیلنگ شخصیت نہیں ہے نا، شخصیت ختم ہو چکی ہے، وہ پرفارم نہیں کر سکتے۔ اس طرح علماء دین ہے، شخصیت ختم ہو گئی کیونکہ قلب و نظر میں کی سچائی نہیں ہے، خدا کی رحمتیں نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ صرف کاپی پیسٹ ہو رہا ہے، ہیرو سروس پروان چڑھ رہی ہے، سچائی نہیں ہے، دور ہے، تو لہٰذا ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے، تو لہٰذا پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر نظام ایسے نہیں بدلتے۔ اس طرح حکمران اچھے نہیں ہوں گے، علماء دین اچھے نہیں ہوں گے تو نظام نہیں بدلیں گے، قوم بھی بھٹک جائے گی، اور جیسے بھٹکی نظر آ رہی ہے جو خاتمے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو بے حسی کا دورہ اور عشق پرمٹی بعد میں رہ جائیں گے۔ اب میں اس کو مزید عقل یار سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ فقیر نہ حکیم، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا۔ اس کی عنوان کی بنیاد میں سے بھی میں نے آج پڑھا، میں نے کہا ایک اس کا نام کیا ہے، اس کو علامہ اقبال کی جو ہے نا نظم پڑھوں تو نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقدیریں روز بدلتی ہیں، جہاں گیا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی امید نہیں ہے، اور تقصیریں اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں فطرت معاف کر ہے نہیں کہ گلطان کے اللہ کے لیے نکلے ہوئے تو بڑے بڑے گلطان معاف کر دے گا، نو، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی انجانے میں۔ اب اس کی تفسیر، چھوٹی چھوٹی تفسیریں کیا ہیں وہ میں پھر بعد میں بحث کروں گا، یہ بہت بڑی بات چلی جائے گی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کلندرانہ ادائیں، بے نیاز ہوتے ہیں کلندر، سچ دڑک بولتے ہیں، اور سکندرانہ جلال، سکندر کو خواہش تھی دنیا فتح کرنے کی تو وہ بھی دنیا کے فاتح ہوتے ہیں، تو یہ ان کے جہاں میں ہے بنانا شمشیریں، کہ ان کے اخلاق و کردار اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ وہ بغیر شمشیر کے دشمن بھاگ جاتے ہیں۔ خود ہی سے مرد خود ادا کا جمال و جلال، کہ یہ کتاب ہے، باقی تمام تفسیریں خود ہی جب اللہ تعالیٰ سے وابستگی مل جاتی ہے تو آپ میں جمال بھی آتا ہے اور جلال بھی آتا ہے۔ جمال اور جلال ایک اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اور جلال یہی ہوتا ہے کہ پھل کا یارہ تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فلاں ہے مومن، پھر مومن فلاں بن ہوتا ہے۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن
قبول حق ہے فقط مرد ہوتی تقدیریں. یہ اقبال کہتے ہیں کہ عید کا جو ہے عید بڑی جو ہے یا مسلمانوں کے ساتھ گپے شپے لگانا اور مل بیٹھنے کا بڑا اچھا سامان ہوتا ہے، مگر ایک مرد درویش کا تو شریعت بھی اس پہ اڑ جاتی ہے. وہ تو کائنات کی تصویر کے لیے نکلتا ہے، وہ بیابانہ جنگلوں صحراؤں میں نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا بھر میں پھیلاتا ہے. اسے دوستوں کے ساتھ اور یوں ہی مل بیٹھ کے مشاغل اور باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. حکیم میری نواؤں کو کیا راز جانے، یہ عقل والے میری نواؤں کا میری دل سے جو آنکھوں کا تعارف نہیں اس کو کیا جانے. برائے عقل ہے یعنی جنون کی تدبیریں، اور جو عشق والے ہیں ان کے مقامات کو اہل عقل نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ اس سے سو دور ہوتے ہیں. تو لہٰذا معیارات ہی ختم ہو گئے، معاشرت کا نظام ختم ہو گیا. جو جن کو نے معاشرے کے نظام کو چلانا، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس کا آپ کا ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، آپ کا کوئی ادارہ پاکستان کا ٹھیک نہیں چل رہا. پی آئی کے خسارے میں، ریلوے کے خسارے میں، اب یہ سنا آپ کے ایسٹ بیچنے جا رہے ہیں جناب یہ اور فلانٹی کو نظام جا جو کس نہج پہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اور دیکھنے میں آتا ہے. تمام سیاستدانوں نے گھومیاں لگائی اور ایسے ایسی گھومیاں ماری ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا بنے گا پاکستان. اور یہ تو اتنے امیر ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی حالات ہوں گے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے کہ کوئی بھی جتنی مرضی مہنگائی ہو رہی ہے جو مرضی ہو رہی ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو غریب کو کہ اس کا مستقبل اور اس قربانیاں غریب دے رہا ہے، نہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ اس کے پاس صحت ہے، نہ اس کا نام کیا روزگار ہے، نہ اس کے پاس کوئی مستقبل ہے، بلکہ صرف وہ دن بدن کبھی اپنے اس جسم کا ماس کاٹ کے جگہ ٹیکس کی حکمرانوں کو دیتا ہے، کبھی کسی کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں ان کی لوٹ پھوٹ کی وجہ سے، تو کسی کی اولادیں جو ہیں وہ اس کا نام کیا ایجوکیشن چھوڑ کے تو کام پہ لگ جاتی ہیں، تو کبھی کہیں طلاقیں ہو رہی ہیں اور کہیں اس کا نام کیا ہے گھر میں کھانا بھی نہیں جا رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ان سب کی نااہلی ہے جو میں نے بنوایا. اوکے خدا حافظ.